اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ کہ اللہ کو تمہارے ذبح کیے ہوئے جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے اللہ کو۔ اللہ رب العزت کو پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کی کیفیت پہنچتی ہے، تقویٰ پہنچتا ہے، ڈر پہنچتا ہے، خوف پہنچتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وحی میں اللہ کے حکم کو پایا کہ جا کر اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کی ذات رحیم ہے، کریم ہے، ظاہری سی بات ہے اولاد کو ذبح کرنے کا یہ طریقہ اللہ نے رائج نہیں کرنا تھا، لیکن امتحان لینا مقصد تھا کہ انسان اپنی ذات کی تکلیف سے زیادہ تکلیف اولاد کی تکلیف میں محسوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ لے گئے، جب اللہ کا حکم آ گیا تو قربانی دی، سیکریفائز کیا، اپنی چاہتوں کو سیکریفائز کرنا اللہ کے حکم کے آگے یہ ہے قربان، اپنی چاہتوں کو پامال کر دینا دین اور شریعت کے آگے یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہے قربانی کا مقصد۔ اس آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پرکھا، بیٹے کو لٹایا، حضرت اسماعیل کو آزمائش میں پورا اتر گیا، اللہ نے آسمان سے مینڈھے کو نازل فرمایا، قیامت تک کے لیے ایک علامت بیان کر دیا، ایک علامت کو جاری فرما دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس علامت کو عبادت بنا دیا، ورنہ ان 3 دنوں کے علاوہ 10، 11، 12 کے علاوہ گوشت ملتا ہے نا بازاروں سے، بکرے ذبح ہوتے ہیں، گائے ذبح ہوتی ہے، بیل ذبح ہوتے ہیں، اونٹ ذبح ہوتے ہیں، لیکن ان 3 دنوں میں قربانی کے حوالے سے وہی بکرا ہے، وہی بیل ہے، وہی اونٹ ہے، وہی دمبا ہے۔ ان 3 دنوں کے علاوہ ذبح ہو رہا تھا تو گوشت کھا رہے تھے، کوئی عبادت نہیں تھی، بس یہ ہے کہ اپنا ضروریات پوری کر رہے تھے۔ ان 3 دنوں کے اندر، صرف ان 3 دنوں کے اندر پورے سال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس علامت کو عبادت بنا دیا۔ کیوں؟ کیا مطلب ہے؟ گوشت کی کمی ہے مسلمانوں کے پاس؟ ہاں بھائی، گوشت کھلانا مقصد ہے، یہ تو ہے ہی، یہ تو ایک ثانوی درجے میں ہے ہی کہ گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ 3 حصے کر لیں، ایک حصہ فقیروں میں تقسیم کر دیں، ایک حصہ عزیزوں میں دے دیں، اور ایک حصہ خود استعمال کر لیں۔ لیکن اگر کوئی شخص، ایک مثال دے رہا ہوں، سارے کا سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ لے، قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص ایک بھی بوٹی خود استعمال نہ کرے، سب کا سب تقسیم کر دے، تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ گوشت مقصد نہیں، مقصد کچھ اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی تاکید فرما رہے ہیں، فلا یحضر مصلانا، جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے، اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو، عیدگاہ میں تشریف وہ نہ لائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیغام دینا مقصد ہے عوام کو، اور وہ پیغام دینا مقصد ہے مسلمانوں کو کہ دیکھو یہ جو تم جو عمل جس کی طرف تمہیں شریعت بلا رہی ہے، وسعت کے باوجود نہ کرنا، یہ گناہ تو ہے ہی، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالی کے آگے اپنی مرضیات کو، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ بنی آدم کا کوئی عمل اللہ کو عید کے دن، یوم النحر کہتے ہیں عید کا دن 10 ذی الحجہ کو، کہ عید کے دن اللہ کو کوئی عمل اتنا پسند نہیں ہے، یعنی خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں۔ نماز کے بعد، فرائض کے بعد سب سے بہترین عمل جو اللہ کو پسند ہے ان 3 دنوں کے اندر وہ کیا ہے؟ خون کا بہانا۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشُعُورِهَا وَقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا، قیامت کے دن اس قربانی کے جانور کو قربانی کرنے والے کے ساتھ حاضر کیا جائے گا، اور اس کی ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائیں گے، اس کے ہر روئے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائیں گے، اس کے کھروں کو تولا جائے گا، اس کے سینگوں کو تولا جائے گا، اس کے برابر اس کو نیکیاں عطا فرمائی جائیں گی۔ یہ ساری کی ساری وعید اور یہ ساری کی ساری ترغیب امت کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو قربانی کے لیے ہمہ وقت تیار رکھو،
چاہے وہ جانور کی ہو چاہے اپنی خواہشات اور مرضیات کی ہو۔